الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دوستو، عزیزو، دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہے. اس میں ہم سن رہے ہیں الورع یعنی پرہیزگاری. اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے نفس کا حساب و کتاب لیتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، شک اور شبہ والی چیزوں سے اپنے دامن کو بچاتا رہے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف خشیت اپنے دل میں رکھے. آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو الورع ہے، پرہیزگاری کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے، یعنی نفس کا محاسبہ، اس کو آج کے زمانے میں سمجھنا بے حد ضروری ہے. اس لیے کہ آدمی کا پرہیزگار ہونے کے دعوے میں اور احتیاط میں بہت کچھ کام وہ ایسے کر بیٹھتا ہے جو صحیح معنی میں غلط ہیں. جیسے خوارج نے کیا، انہوں نے یہودیوں کو صرف اس وجہ سے چھوڑا کہ ایک یہودی جن سے وہ لوگ معاہدہ کر کے ان کے ملک میں یہودی رہتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں، ان یہودیوں کے درخت سے ایک کھجور لینے کو جائز نہیں سمجھا، لیکن ایک مسلمان تابعی کو قتل کر دیا. تو احتیاط، پرہیزگاری اگر دین کی روشنی میں نہ ہو تو یہی سب کچھ ہوتا ہے. آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے شیخ نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 370 پر 2 اعمال القلوب، اس کتاب میں شیخ لکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سب سے ضروری چیز التوسط والاعتدال، یعنی میانہ روی اور معتدل ہونا ہے، اعتدال کی راہ اختیار کرنا ہے. یعنی نہ تو غلو ہو نہ تو جفا ہو، دونوں کے بیچ میں. کوئی بھی کام آپ نہ تو غلو سے لیں یا تو بالکل اس کام سے بے پرواہ ہو جائیں. جیسے میں کہتا ہوں، بہت سارے ایسے ہیں، احتیاط کرنے کا ایسا غلط مطلب انہوں نے سمجھا، پرہیزگاری کا مطلب ایسے سمجھا کہ کبھی چھوٹا بچہ ہے، بچھانے پہ پیشاب کر لیتا ہے، ایک آدھ قطرے یا کچھ پیشاب لگ جاتا ہے، تو یہی ہوگا کہ آپ اس جگہ پانی کے چھینٹے ڈال دیں اگر بچہ بالکل چھوٹا ہے، یا اسی جگہ کو دھو دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو مکلف کرے کہ ساری نہالی ہی دھو دے اور بالکل سارا گھر سارا کمرہ دھو دے احتیاط کے نام پر، جیسے دیکھنے میں آتا ہے. تو ایسے معاملے میں، پرہیزگاری کے معاملے میں، ورع کے معاملے میں آدمی کو توسط سے، میانہ روی سے کام لینا چاہیے، اعتدال سے کام لینا چاہیے. اس لیے کہ جب بھی آپ لوگوں کے سامنے تقریر کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر اپنے گھر میں کھجور پڑا ہوا دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا اس ڈر سے کہ کہیں وہ کھجور صدقے کا نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً یہ احتیاط تھا. اور لیکن آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، لیکن غلو نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز، اعتدال اور توسط کے بعد
اس لیے کہ آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پرہیزگاری کے نام پر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے ہم کو خود تعجب ہوتا ہے کہ حرام سے بچنے کے نام پر، پرہیزگاری کے نام پر عجیب حرکتیں ان کی ہوتی ہیں۔ دوسری چیز معرفت خیر الخیرین و شر الشرین، پرہیزگاری، محاسبہ نفس، الورع، اس کا نام ہے کہ آپ کے سامنے اگر دو بھلائیاں آتی ہیں تو ان دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اپنائیں، اگر دو برائیاں آتی ہیں تو ان دو برائیوں میں سے جو سب سے زیادہ بڑی برائی ہے اس سے پہلے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ان یعلم الانسان خیر الخیرین وشر الشرین، الورع، پرہیزگاری، محاسبہ نفس اس بات کا نام ہے کہ آدمی دو اچھائیوں میں سے بہتر اچھائی کو اپنائے، دو برائیوں میں سے جو سب سے زیادہ برائی ہے پہلے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی بہت ساری مثالیں شیخ نے دی ہیں، اس کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ایک مثال شیخ نے یہاں ذکر کیا، کما ذکر نموذجا لهذا الورع الفاسد، وہ ورع، وہ پرہیزگاری جو غلط ہے، فاسد ہے۔ رافضہ کی ایک شیخوں میں سے ایک شیخ سے پوچھا گیا، ایک سوال ہوا کہ اگر کافر ہمارے ملک میں گھس آئیں اور ہمارے بے گناہ لوگوں کو قتل کریں، ہماری عورتوں کو باندی اور غلام بنا لیں، ہمارا مال چھین لیں، تو کیا ہم ان سے جنگ لڑیں گے؟ تو رافضہ شیعہ کے شیخ نے جواب دیا، انا لا نغزو الا مع المعصوم، ہرگز نہیں، ہم ان لوگوں سے جنگ نہیں لڑیں گے، اس لیے نہیں لڑیں گے کہ ہمارے ایک امام غائب ہیں جو آنے والے ہیں، ہم جو بھی جہاد کریں گے انہی کے ساتھ مل کر کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی منطق، اس طرح کی پرہیزگاری، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ایسا تو آدمی کو یہ راہ تو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آپ کو ایک مثال بتاتے ہیں کہ آدمی کہاں تک پرہیزگار ہونا چاہیے۔ تو مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، بہت بھوکا ہے، اتنا بھوکا ہے کہ مرنے کے قریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اسے راستے میں کچھ کھانا مل جاتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بھیا اس کھانے کو کھا لو، تو وہ کہتا ہے لا آکل من ھذا الطعام، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ پانی نہیں پیوں گا، اس لیے کہ معلوم نہیں یہ کس کا کھانا ہے، یہ کس کا پانی ہے، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ تو وہ کھانے سے باز رہ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ گنہگار ہوگا، سبحان اللہ۔ کیوں گنہگار ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اپنی جان کے نکالنے کا وہ خود سبب بنا، اس وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ یہ پرہیزگاری، ایسی پرہیزگاری جائز نہیں ہے، اس کو ورع نہیں کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتر الى المیتۃ والدم ولحم الخنزیر فلم یأکل ولم یشرب حتی یموت دخل النار۔ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے سوائے خون کے، سور کے گوشت کے، تو کم از کم اپنی جان بچانے کے لیے وہ وہی کھا سکتا ہے۔ سور کا گوشت بھی اگر ہو تو کھا لے سکتا ہے، اگر وہ بنا کھائے مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، سبحان اللہ۔ تو کم از کم اتنا کھا لے کہ جان بچ جائے۔
جیسے ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ إِنسَانًا جَاعَ فَلَمْ يَأْكُلْ، اگر کوئی انسان بھوکا ہے، کھاتا نہیں ہے، ضرورت مند ہے، کسی کے سامنے اپنی ضرورت نہیں مانگتا ہے، یا ننگا ہے، کپڑے نہیں پہنتا ہے، اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، دخل النار، یعنی اس کے اپنے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کسی سے مانگ لے سکتا ہے، پوچھ کر لے سکتا ہے، کسی سے کپڑا مانگ کر اپنا جسم ڈھانک سکتا ہے، لیکن وہ کہے کہ نہیں میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، کسی کا لے کر کچھ نہیں کھاؤں گا، اور پھر ویسے ہی وہ شخص اگر مر جاتا ہے تو وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی ساری چیزوں کو پرہیزگاری نہیں کہتے ہیں۔ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ پرہیزگاری اور تورع کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو آج کی اس درس میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ایسے معاملات میں آدمی کو اعتدال پسند ہونا چاہیے، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔